مقامات، یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی. یہ سارا معاملہ جو ہے، اور ملا کا معاملہ کیا ہے؟ دو طرف سے. ملا نے سب سے پہلے، ہمارے فقہا نے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دیا. یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو جائز ہے، اور حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے. کفر کا کائے کو حکم دے گا؟ وہ اپنے عیش بنائے گا، اپنے محل بنائے گا، اپنے رنگ نلیاں کرے گا. آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں چلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام کو. استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام ہے. وہ تسلیم نہیں کرتے، چاہے کھڑے نہ ہو، مقابلہ نہ کریں، تسلیم نہیں کرتے، ذہناً ریکنسائل نہیں کرتے، نفرت کرتے. یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے کہا نا ابن مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ یہ اسلام کی حقیقت ہے. اسلام سمجھنا چاہتے ہو کہ ہے کیا؟ صرف حسین، رمز قرآن حسینہ موختم زیاد شیو شورا فروختم. اقبال کہتا ہے قرآن کی تفسیر تو ہمیں سمجھ ہی حسین سے آئی. جب حسین کو سمجھا تو پتا چلا کہ مسلمان طاغوتوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ ظالم تختوں پر بیٹھ جائیں، ہم صرف سر جھکاتے رہیں. اور اس پر بھی میں پڑھوں گا کہ جب سے یہ نظریہ ایجاد کیا اہل سنت نے اور اہل حدیث نے کہ متسلط اور متغلب جو تخت پر بیٹھ جائے، بس نظریہ ضرورت کے تحت اس کو تسلیم کرو. میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ سارے دین کی بربادی اس لیے ہوئی کہ جس چیز سے یہ ڈرے تھے نا کہ اگر مقابلے میں اٹھے تو خون ریزیاں ہوں گی، اس سے زیادہ برائیاں آئیں. خون دینے سے تو بچ گئے، یہ جانیں بچاری چوہوں کی طرح بلوں میں گھس گئے، مگر حرام زادے سے زیادہ حرام زادہ آگے آتا گیا اور امت آج تک بھگت رہی ہے.